अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर की 12 तारीख है, जुमेरात का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 8:30 बज चुके हैं। वैसे तो आज का ये व्लॉग बहुत सारे सरप्राइजेस से भरपूर है। जैसा कि अलीमा खान साहिबा ने थोड़ी देर पहले इमरान खान साहिब से अडियाला जेल के अंदर मुलाकात की। बाहर आकर उन्होंने मरकजी क़यादत के ऊपर बम बरसा दिया। साथ साथ उन्होंने डी चौक को शोहदा चौक डिक्लेयर किए जाने का इमरान खान साहब का जो फैसला था वो पब्लिक के सामने रखा। इसके अलावा बुशरा बीबी से मुतालिक बैरून मुल्क और पाकिस्तान के अंदर एक प्रोपेगेशन जो विद इन द पार्टी जारी है उसको उन्होंने नेगेट कर दिया। ये वाला सरप्राइज तो अपनी जगह पर है। इससे बड़ा सरप्राइज खुद सेनेट में आज सेनेटर अफनानुल्लाह साहब ने गोलियां चलाने का एतराफ करके अपनी हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ा बम गिरा दिया। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बतौर जमात इसके ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और डिटेल्स देगी कि उनके अपने सेनेटर ने उनके साथ क्या कर डाला है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो सब अपनी जगह के ऊपर। लेकिन इससे बड़ा सरप्राइज, एक और सरप्राइज अभी आने लगा है। वो सरप्राइज कहां से आने लगा है? सिविल नाफरमानी की तहरीक के बाद आएगा या पहले आएगा? पाकिस्तान के अंदर से आएगा या अमेरिका से आएगा? उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो डिटेल्स मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा थोड़ी देर पहले मेरी नजर से एक पंफलेट गुजरा, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि कुछ दिन बाद मियां नवाज शरीफ साहब की टी शर्ट जो है वो ऑक्शन के लिए, बोली के लिए या नीलामी के लिए लगाई जाएगी। आप उस टी शर्ट की कीमत क्या लगाना चाहेंगे? जरा कमेंट्स बॉक्स के नीचे आपने एक एक कमेंट के अंदर जरूर मेंशन करना है कि नवाज शरीफ की टी शर्ट अगर आपको खरीदनी पड़े तो आप उसकी कीमत क्या लगाएंगे। उसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा इमरान खान साहब ने आज बबांगे दोहल अपनी पार्टी क़यादत को ठीक ठाक सुनाई है। थोड़ी देर पहले उमर अयूब साहब ने एक ट्वीट किया कि हुकूमत अगर मुज़ाकरात करना चाहे तो हम दस्तयाब हैं। इससे बेहतर था आप हुकूमती ओहदेदारों की गाड़ियों के आगे लेट जाते और कहते अल्लाह का वास्ता हमसे मुज़ाकरात कर लो। तुफ है यार आप लोगों की इस क्रेडिबिलिटी के ऊपर। सब के सब जितने भी मरकजी क़यादत के लोग हैं उसकी डिटेल्स क्या है वो शेयर करूंगा। कुछ वायरल बयानात भी है, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रख के डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, वो आपने जरूर ऑन कर लेना है, उसके अंदर ज्वाइनिंग कर लेनी है ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। एक शाउट आउट देने लगा हूं, पहले भी दिया था लेकिन बेचारों के साथ हुआ यह कि उनका ट्विटर हैंडल वो सस्पेंड हो गया। बयान.pk ये क्रेडिबल वेबसाइट है, इसका ट्विटर हैंडल बयान अपडेट्स के नाम से नया बनाया गया है, इसको ज्वाइन कर लें। बहुत बेहतरीन प्रॉम्प्ट लेटेस्ट अपडेट्स आपको देते रहते हैं। ये आपको एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, आपने जरूर इसको फॉलो करना है ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर और फेसबुक के ऊपर। स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया। इससे पहले कि बड़ा सरप्राइज तो अभी आने लगा है उसकी मैं बात करूं, इमरान खान साहब ने आज क्या बोला है वो मैं आपके सामने रखता हूं। इमरान खान साहब कहते हैं सिविल नाफरमानी की तहरीक पर पार्टी रहनुमाओं की जानिब से बात ना करने पर अडियाला जेल में मैं सख्त बरहम हूं। अलीमा खान साहबा कहती हैं कि इमरान खान पार्टी क़यादत पर सख्त बरहम है, लोगों को सिविल नाफरमानी के बारे में आगाह करने की हिदायत कर दी है। अलीमा खान साहबा इमरान खान साहब से मिलने के बाद बाहर आकर बात कर रही हैं और ये जो मरकजी क़यादत के फ्रॉडिये हरकारे, माजरत के साथ ये अल्फाज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि इनको इतनी सेंस नहीं है कि इन्होंने अपने शोहदा के खून के ऊपर इतने कम में सौदा किया, यानी इतना डर गए हैं ये कि बात ही नहीं करना चाह रहे। ऊपर से मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें हुकूमत की कर रहे हैं। अगर नहीं भी कर रहे तो वो क्यों प्रोपेगेशन कर रहे हैं कि ये हमारी मिन्नतें कर रहे हैं? तो आप ट्वीट भी कर रहे हैं, वो आपके खिलाफ प्रोपेगेशन भी कर रहे हैं, आप तज़हीक भी बर्दाश्त कर रहे हैं और फिर भी लेटे हुए हैं। यार आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। और 13 लाशें आपकी, आपको पता है कि आपके पास हैं, इनके सबूत आपके पास मौजूद हैं। मिसिंग जो है वो हंड्रेड्स हैं, उसके ऊपर आप लोग इतना लेट गए हैं। यार आपने तो इमरान खान के नजरिए का सौदा कर दिया, उनको दफना दिया उनके नजरिए को। आगे जी, अलीमा खान साहिबा कहती हैं 26 नवंबर पाकिस्तान का स्याह तरीन दिन है। पाकिस्तानियों की हिफाजत करने वाले इदारे को पाकिस्तानियों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं अडियाला जेल से। इमरान खान ने पैगाम दिया है कि 9 मई 26 नवंबर की तहकीकात के लिए कमीशन कायम करें, बेगुनाह कैदियों को रिहा करें। ये 2 मुतालबे ना माने गए तो ओवरसीज तस्दीरात ज़र पाकिस्तान ना भेजे। उन्होंने अभी से ऑर्डर कर दिया। इमरान खान ने डी चौक को शोहदा चौक डिक्लेयर करने का हुक्म दे दिया। शोहदा चौक, शोहदाए जमहूरियत चौक या शोहदा चौक, जो भी वो नाम रखना चाहें, बहरहाल ये इस नाम को उन्होंने मुकर्रर कर दिया कि ये नाम अब शोहदा के लिए डेजिग्नेटेड है। उनका ख्याल था कि खौफ से लोग डर जाएंगे, हम डरने वाले नहीं, इसका हिसाब लिया जाएगा। इमरान खान का अलीमा खान के जरिए पैगाम। इमरान खान ने यह भी कहा
کہ میں اپنی پارٹی قیادت کو آڑے ہاتھوں لیتا ہوں، میں سخت برہم ہوں، یوم شہداء مقرر ہو چکا، اس پر بات کریں، لوگوں کو بتائیں۔ عمران خان نے کہا ہے اتوار کے دن اس میں شرکت کریں، جلدی سے لوگوں کو بتائیں، اس میں کوئی دیر نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ٹھاک رگڑا لگایا انہوں نے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جنرل ڈائر کا قتل عام 100 سال بعد بھی منظر عام پر آیا تھا، اس وقت نہ یہ کنیزیں تھیں نہ میڈیا تھا، ثانیہ 26 نومبر کوئی بھولے گا نہیں، یہ بھولنے والا کوئی دن نہیں ہے۔ جس طرح عوام میں نفرتیں بڑھائی گئی اداروں کے درمیان اور عوام کے درمیان، اس کے اوپر خاموشی سے بیٹھنے والے میرے نظریے کے خلاف چل رہے ہیں۔ یہ عمران خان کے الفاظ ہیں۔ مجھے توقع تھی اس معاملے کو پارلیمنٹ میں زور سے اٹھایا جائے گا، مجھے عمر ایوب نے کنفرم کیا، اس کا بیان بھی ہے، ہمارے 200 لوگ لاپتہ ہیں۔ جب لوگ لاپتہ ہیں تو اس کے اوپر آپ چپ کر کے منتیں کر کے مذاکرات کے لیے ایک دم آگے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ یہ الفاظ ہیں۔ پھر کہا کہ میں نے پارٹی کو بتایا جو لوگ لاپتہ ہیں ان کی تصویریں سوشل میڈیا پر ڈالیں۔ عینی شاہدین نے گولیاں چلنے اور گولیاں چلتے لوگوں کو خود دیکھا، ڈی چوک میں لائٹس بند کر کے آپریشن کلین اپ کیا گیا، اس کے اوپر بات کرتے ہوئے آپ کی گگی کیوں بند رہی ہے؟ یہ کہا گیا، ان کی جانب سے کہا گیا۔ پھر عمران خان کہتے ہیں اخبار میں چھپی خبروں سے ایسا تاثر مل رہا ہے کہ باہر دوستانہ ماحول چل رہا ہے، خبروں سے پتہ لگ رہا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں اپنی لیڈرشپ کے رویے پر سخت حیران ہوں اور مجھے ان کے اس رویے پر سخت افسوس ہے۔ جبکہ دوسری جانب حکومت کی طرف سے کل اسحاق ڈار صاحب نے بین ہوائی فائرنگ کہہ کے تھوڑا سا اس کو نائسسٹ کولسٹ گڈی ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی۔ تھوڑی دیر پہلے سینیٹر افنان اللہ نے کیا کہا میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ ایک طرف مرکزی قیادت ہے، فراڈی مرکزی قیادت، اس کو میں فراڈی کا لفظ استعمال کروں، بھائی آپ کے درجنوں لوگ مسنگ ہیں، 1 درجن سے اوپر تو آپ کے شہید ہو چکے ہیں، آپ خود کلیم کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کی حرکتیں چیک کریں۔ یہ سنیں ذرا۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آپ غریب لوگوں کے خون کو بیچ رہے ہیں۔ بات یہ ہے آپ اس غریب ورکر، میں خود سیاسی ورکر ہوں جناب پریزائڈنگ آفیسر صاحب، میں خود ہوں، مجھے بڑا فخر ہے اس بات پہ، مجھے بڑی تکلیف ہے ان بچوں بیچاروں کی، ان بیچاروں کو جس طرح ان کے اوپر جو ہے وہ گولیاں چلی، اور میں کیونکہ ٹائم کم ہے تو اس کے اوپر میں ختم کروں اس پہ۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ ان بچوں کے اوپر، ان بیچاروں کے اوپر گولیاں چلی۔ یہ ایڈمیٹنس ہے کہ آپ مان رہے ہو کہ گولیاں چلی ہیں، کیونکہ انٹرنیشنلی واویلا اتنا ہو چکا ہے، آپ اس کو اتنے بڑے طریقے سے کور اپ نہیں کر سکتے۔ اور اگر ایسا ہوا ہے تو اس کے اوپر جو سٹرانگ فوٹنگ پہ تھی پارٹی پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت، وہ اپنے آپ کو اتنا کمزور ظاہر کرے گی کہ آپ کے پارٹی لیڈر کو اس طرح کا بیان دینا پڑے گا۔ پھر بشرا بی بی کے خلاف جو پروپیگیشن ہوئی، اس کے اوپر عمران خان نے جیل میں وکلا سے گفتگو کی اور علیمہ خان نے باہر آ کر بتایا کہ باہر بیٹھے لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ بشرا بی بی کر بےہودہ الزامات لگاتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ امریکہ میں بیٹھ کر ان کے اوپر الزامات لگا رہے تھے، اس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے آج یہ واضح پیغام دیا ہے، علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے واضح پیغام دیا ہے کہ یہ گڈی نہیں چلے گا۔ میں نے کل آپ کو کہا تھا نا، بڑے نائس سمارٹ سویٹ بن کے آپ کو بھائی عمر بھائی شبلی بھائی، میں نے آپ کو کل کہہ دیا تھا، آج عمران خان نے وہ جملہ دے دیا ہے کہ گڈی نہیں چلے گا۔ اسلام آباد قتل عام کو جلیاں والا باغ کی طرح صدیوں تک عوام نہ بھولے گی، نہ ہم بھولنے دیں گے۔ 9 مئی کا الزام ہے تو جنرل بجوا کو بھی بلائیں، عمران خان کا فیض حمید کیس کے بارے میں بھی تبصرہ۔ اب یہ والی سچویشن بن چکی ہے جناب، اس سچویشن کے اندر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کو پارٹی لیڈرشپ کو انڈورس کرنا چاہیے یا ڈینائی کرنا چاہیے؟ بہت افسوسناک ہے۔ میں تھوڑی دیر پہلے ایک تراشا دیکھ رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی ٹی شرٹ فار سیل ہے، یعنی اس کے اوپر آکشن ہونے جا رہی ہے۔ آپ نے کیا قیمت لگانی ہے اس کی ضرور لگائیے گا۔ میں بس صرف اتنا سوچتا ہوں کہ اگر یہ بنگلہ دیش میں آکشن ہوتی تو ٹکے میں قیمت لگتی، اس کی روپے میں نہیں لگتی، ٹکے میں لگتی، اتنا مجھے پتا ہے۔ اچھا اب ذرا کچھ وائرل بیانات میں شامل کرتا ہوں، اس سے پہلے کہ میں سرپرائز ایلیمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں، بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے یہ۔ ایمل ولی خان کا وائرل بیان، اس ڈسکلیمر کے ساتھ اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے، معذرت زیادہ بری لگتی ہے، انتہائی معذرت زیادہ بری لگتی ہے، ثانی کی کیسے کر لیتے ہو یار جی۔ ایمل ولی خان سنیے گا، وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی ایک گند ہے اور اس گند کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اب تو پیرنی بی بی سب سے بڑی ڈرامے باز نکلی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایمل ولی خان۔ اور خود میلو ایک پارٹی کو گند ڈکلیئر، یار بندہ خود میلا اور دوسری پارٹی کو میلا کہا ہے تو بہت بری بات ہے۔ میں مطلب کیسے کر لیتے ہو یار؟ خان صاحب نے ٹھیک نام رکھا تھا۔ اچھا اب کامران شاہد صاحب کا وائرل بیان، وہ کہتے ہیں نون لیگ کتنی گری ہوئی ہے، فیصل واڈا کے بھائی بھی انجیکشن لگا کے تھک گئے ہیں، نون لیگ والے اتنے ناشکرے ہیں کہ ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کا کوئی امیدوار کھڑا نہیں ہوا، نہ ہونے دیا، تصویر نہیں آنے دی ان کے کسی مخالف کی، فارم 47 کیا کچھ نہیں کیا، اس کے بعد وجود یہ بری طرح سے ہار گئے،
اور وہ جیت گئے اور ان کو پھر بھی شرم نہیں آتی. یہ کس نے بولا ہے؟ کامران شاہد نے. اور میں اتنا کہوں گا ان کو پتا ہے کہ سرکار کے دن گنے جا چکے ہیں، اس لیے اب یہ کر رہے ہیں، تو اس طرح کرنا ان کا بنتا ہے، کیونکہ وہ کر نہیں سکے نا، گولیاں تو چلا دیں، اس کے بعد پھر کور اپ نہیں کر پائے نا نون لیگی سرکار، تو پھر اب گندے تو ہو گئے. کیسے کر لیتے ہو یار؟ آگے چلتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب وہ کہتے ہیں خان کے الفاظ ہیں کہ ملٹری ٹرائل کریں یا دیوار میں چنوا دیں، انہوں نے تو جو گولی چلانی تھی چلا دی، اب اس سے آگے اور کیا رہ گیا ہے. ویری ایپٹ. یہی چیز میں مرکز کی عادت کے لیے، بھائی آپ کا جو لاسٹ آپشن ہوتا ہے وہ کسی کے اوپر فائرنگ کھولنا ہوتا ہے، وہ تو کھل گیا، اب آپ منتیں اسی حکومت کی کر رہے ہیں جس نے یہ کھولا ہے. کمال ہو گیا یار. اچھا نبیل گبول صاحب وہ کہتے ہیں کہ بلاول اسی حکومت میں وزیر اعظم بنیں گے، نون لیگ خود ان کو ہار پہنا کر وزیر اعظم بنائے گی. یہ میں آپ کو آلریڈی کہہ چکا ہوں، آج نہیں ایک عرصہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کا معاہدہ ہی یہی ہے کہ آدھا ٹینیور جو ہے وہ کرنا ہے شہباز شریف صاحب نے اور آدھا کرنا ہے بلاول نے. اب بلاول آتا ہے، کوئی اور آتا ہے، قومی حکومت کی صورت میں 10 باتیں. بہرحال انہوں نے اپنا یہ والا ان کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ پورا کرنا ہے، بھلے 1 سال کے لیے لائیں، کو یہ وائڈلی ایکسیپٹیبل پرسنالٹی ہے یار، اس کو ایکسیپٹ کر لو اس طرح کر کے. تو یہ میں آپ کو بہت پہلے بتا چکا ہوں، 1.5-2 سال پہلے. ابھی بڑے سرپرائز کی بات کرتے ہیں. امریکہ کے اندر ایک موو چلی ہے، وہ موو ہم سب کو پتا ہے کہ کس طرح کی موو ہے. اب اس موو کے اندر ایک نیکسٹ لیول اس طرح کا آنے لگا ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب سول نافرمانی کی تحریک کا اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں تو تمام تر ثبوت جو ٹرمپ آفس کو پہنچائے گئے تھے اس نافرمانی یعنی سول نافرمانی کے تمام تر شواہد کے ساتھ ان سے ایک ملاقات کر رہی ہے. اوورسیز کمیونٹی، اوورسیز پاکستانیوں کی ایک بڑا ڈیلیگیشن وہ ملاقات کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اور اگلے چند دن کے اندر وہ ملاقات ہونی جا رہی ہے جس میں نیکسٹ یعنی پریزیڈنٹ الیکٹ ہے، 45th پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ، ان سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ آپ ڈائریکٹلی اپروچ کریں یا اپنی ایڈمنسٹریشن کے ذریعے اپروچ کر کے یہ بات کریں کہ پاکستان کے اندر ہوا کیا ہے پچھلے 2 سال 2.5 سال کے اندر، اسپیشلی لاسٹ 2 مہینے کے اندر. تو یہ سرپرائز آنے لگا ہے، اس میں زیادہ ٹائم نہیں ہے. میری جو انفارمیشن ہے مجھے ایسا بتایا گیا ہے کہ یہ 10 جنوری سے پہلے ہو جائے گا. شاید ہو سکتا ہے اس کے اندر ٹائم لگ جائے، لیکن جو اپڈیٹ میرے پاس آ رہی ہے اس کے اندر سے کچھ نہ کچھ نکلنا ہے، اینڈ دیٹ وڈ بی دا بگیسٹ سرپرائز. وی آر ویٹنگ فار دیٹ. اس تمام معاملے کے اوپر یعنی جو جتنے بھی میں نے ڈیولپمنٹس بتائی ہیں، خاص طور پر عفنان اللہ، شاید عفنان اللہ خان کا جو میسج تھا اس کے اوپر عمران ریاض خان، سمیع ابراہیم، صابر شاکر، حامد میر، اس کے علاوہ ڈاکٹر شہباز گل اور بہت سارے لوگ کامنٹس کر رہے ہیں. اور دعا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی تھوڑی سی سینس پریویل کر جائے، اور انٹرنیٹ کی جو سچویشن ہے جہاں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے، ایلن مسک نے کیا سے کیا کر دیا ہے سوشل میڈیا کو، کہاں سے کہاں پہنچا دیا، وہاں پاکستان کے اندر ابھی ہم منتیں کر رہے ہیں کہ اس کی سپیڈ ایٹ لیسٹ منیمم پہ تو لے آؤ، جو کہ ایکسیپٹیبل ہو، منیمم ایکسیپٹیبل، اس کے اوپر بھی نہیں ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.